آج کا موضوع سخن جس کو ناچیز اپنی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان بنانا چاہ رہا ہے وہ ایک در نایاب ہے، ایک ایسا انمول موتی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنا انمول کہ اس کے اکول کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کی برابری میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ اتنا انمول ہے، اتنا مہنگا موتی ہے، لیکن ہمیں فری میں مل گیا۔ ایک ایسا موتی جو کہ انمول ہے، اس کے اکول، اس کی برابری میں کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کائنات میں اس کی قیمت کسی چیز سے نہیں لگائی جا سکتی اور ہمیں فری میں مل گیا ہے۔ تو ان جملوں کی تشریح کے لیے، ان جملوں کی وضاحت کے لیے میں ایک کینیڈا کے مشہور ٹرینر کی ایک ایکٹیویٹی آپ احباب کے سامنے کوٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے وہ ایک بہت بڑے ہال میں جب لیکچر دے رہا تھا تو اس نے ایک ایکٹیویٹی، ایک سرگرمی کرائی اپنے اسٹوڈنٹس کے۔ اس نے اس طرح کیا کہ ایک سیب اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو دے دیا اور ان کو کہا کہ اس کو کھائیں، سب لوگ اپنا اپنا سیب کھانا شروع کریں۔ سب لوگوں نے کھانا شروع کر دیا، کسی نے جو ہے اس کو تیزی سے کے ساتھ کھایا، کوئی دوسروں کی طرف دیکھتا رہا، کسی نے چاقو منگا لیا، کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے اتنی جلدی سے کھایا کہ ابھی اس کو ہڑپ کریں، اور جو ہے ایک دم ہی پورا سیب منہ میں لے لیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے سیب کو کھایا۔ اس نے ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا۔ ہاف آور کے بعد جب یہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوئی تو اس نے ایک سیب اور دے دیا اور ان سب دوستوں کو آگاہ کیا، اپنے اسٹوڈنٹس کو، کہ یہ آپ کی لائف کا، آپ کی زندگی کا سب سے آخری سیب ہے، اس کے بعد آپ کو سیب نہیں ملنا ہے، لہذا آپ نے اس سیب کو کھاتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ میری زندگی کا سب سے آخری سیب ہے۔ دوستو پتہ کیا ہوا؟ ان تمام اسٹوڈنٹس نے اس اپنے اپنے سیب کو بڑے مزے کے ساتھ کھایا، اپنے اپنے سیب کو بڑا لطف لے کر کھایا، آرام سے کھایا، اور کسی نے اس کو خراب، پہلی ایکٹیویٹی نے کئی دوستوں نے اس کو خراب کر دیا، کئیوں نے جو ہے وہ اس کی قدر نہ کی، لیکن جس سیب کے ساتھ آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے آخری سیب ہے، اس کو سب نے بڑے احتیاطی انداز کے ساتھ اس کو کھایا۔ تو دوستو وہ انمول موتی، اور کورن شرما اس کا نام ہے جس نے یہ ایکٹیویٹی کرائی، اس کے مطابق جو اس نے وہ سیب کے ساتھ تعبیر کر کے ہمیں نقطہ سمجھانے کی کوشش کی، وہ ہماری یہ زندگی ہے، یہ ہمارا وقت ہے۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں کس طرح ہے کہ ہر آنے والا لمحہ جو گزر رہا ہے، یہ آنے والا جو لمحہ ہے یہ میرا مستقبل ہے، جو اب لمحہ ہے یہ میرا حال ہے، اور جو گزر چکا ہے وہ ماضی ہے۔ یہ جو گزر چکا ہے، یہ جو ماضی بن چکا ہے، یہ کبھی بھی کسی صورت، کسی قیمت پر بھی دوبارہ لوٹ نہیں سکتا۔ تو اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ جو لمحہ، پریزنٹ مومنٹ، اب جو ہمارے پاس موجود ہے، اس لمحے نے کسی قیمت لوٹ کر نہیں آنا ہے، تو اس کو دی بیسٹ طریقے کے ساتھ گزاریں، اس کو ایسے طریقے کے ساتھ گزاریں کہ یہ جو انمول موتی ہمیں ملا ہے زندگی کی صورت میں، یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ اس میں نہیں ملنا ہے، بار بار کا تو تصور ہی نہیں نہ آتا، دوبارہ بھی نہیں ملنا ہے، ایک دفعہ صرف یہ زندگی ملی ہے، تو اس کو احسن انداز کے ساتھ گزارے۔ اور احسن انداز کے ساتھ گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے پاس رول ماڈل، ہمارے پاس اسوہ حسنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ موجود ہے۔ تو وقت کو احسن طریقے کے ساتھ گزارنے کے لیے، اس انمول موتی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ جو اللہ رب العزت نے عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے اپنے ٹائم مینجمنٹ۔ اپنے وقت کو مینج کریں، اپنے وقت کو ترتیب دیں۔ جب آپ وقت کو ترتیب دیں گے تو آپ فضولیات سے بچنا شروع کر دیں۔ فضولیات ہماری بہت بڑی دشمن ہیں۔
دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کو کل کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ قتل ایک بہت بڑا جرم ہے، وہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے، وہ فقط یہ کرتا ہے کہ اس کے مقتول کے حصے کی جو باقی لائف ہوتی ہے، جو اس کا باقی وقت ہوتا ہے اس دنیا میں جینے کا، وہ اس سے چھین لیتا ہے۔ تو وقت چھیننا، کسی کا وقت چھیننا، کسی کے وقت کو ختم کر دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو آپ یہ سوچیں، یہ خیال کریں، جب بھی کسی فضول چیز میں آپ پڑے ہوئے ہوں، کوئی گیم کھیل رہے ہوں یا کسی بھی فضول سرگرمی میں پڑے ہوں، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ جو فضول سرگرمی ہے، یہ جو گیم وغیرہ ہے، یہ مجھے قتل کر رہی ہے، کیونکہ جو ٹائم، جو وقت، جو لمحات آپ اس گیم کو دے رہے ہیں، آپ اس فضول چیز کو دے رہے ہیں، وہ کبھی کسی قیمت پر بھی دوبارہ واپس نہیں ہوتے، وہ صرف ایک دفعہ صرف نہ ملے ہیں، وہ لمحات صرف ایک دفعہ ملے ہیں، وہ اب کسی قیمت پر واپس نہیں ملنے، دوبارہ نہیں ملنے۔ اور یہ جتنے لمحات ہم ایک ایک لمحہ جو گزار رہے ہیں، اس کا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کا ریکارڈ محفوظ ہے، اور اس کا جا کر حساب دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جو وقت کی صورت میں، یہ زندگی کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم دولت سے نوازا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کا حساب روز محشر ہمیں دینا ہو، تو ہمیشہ فضولیات سے بچیں۔ اور فضولیات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود کو ضروریات میں جو ہے مصروف کر دیں، کیونکہ جو دماغ ہے نا، اس کے بارے میں جملے ہیں، انگریزوں ریسرچرز نے اس کے بارے میں جو جملے لکھے ہیں، ان میں سے ایک جملہ ہے کہ دا مائنڈ از لائک دا منکی، کہ دماغ جو ہے وہ بندر کی مانند ہے۔ بندر کی کیا پرابلم ہوتی ہے؟ بندر کو اگر آپ باندھ کر اس کو جکڑ کر نہیں رکھیں گے تو وہ کبھی ادھر جائے گا، کبھی اس شاخ پر چڑھے گا، ادھر سے اترے گا ادھر چلا جائے گا، ادھر سے اترے گا ادھر چلا جائے گا، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کو خراب کرتا رہے گا۔ تو یہ دماغ جو ہے یہ بھی بندر کی مانند ہے۔ اگر اس کو فوکس نہیں دیں گے، اگر اس کو اپنی ضروریات میں اس کو باندھ کر، اس کو جکڑ کر نہیں رکھیں گے، تو یہ کبھی آپ کو اس طرف متوجہ کر دے گا، کبھی اس طرف متوجہ کر دے گا، آپ کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک در نایاب کی صورت میں، ایک انمول موتی زندگی کی صورت میں ہمیں ملا ہے، اس کو خراب کر دے گا، اس کو ضائع کر دے گا۔ اور جب یہ لمحات گزر جاتے ہیں اور خرابی کی حالت میں گزر جاتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں خسر کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، خسارے کی حالت میں گزر جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر سوائے پچھتاوے کے اور انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ان گزرے ہوئے لمحات کو سدھار نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ تو گزر گئے۔ اب ان کو سدھارنے کی کوشش کرنے میں جو اب حال کے لمحات گزار رہا ہے، یہ بھی ضائع کر رہا ہے۔ وہ تو ضائع ہو ہی گئے، جو ماضی میں گزر گئے، ضائع ہو گئے لمحات، وہ تو ہو گئے، لیکن اب اگر اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ گیا ہے تو یہ جو حالات کی یہ جو کڑیاں ہیں، ان کو بھی ضائع کر دیں۔ تو اپنے وقت کو مینج کریں، اپنے وقت کو ترتیب دیں۔ دیکھیں، وقت کو ترتیب دینا اور کامیابیاں حاصل کرنا، گولز بنانا، اپنی زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنانا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی کتنی پیاری سنت ہے۔ 23 سالوں میں پہلے 40 سال تو غاروں میں عبادت میں گزارے، اور نبوت، اعلان نبوت کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے 23 سالوں میں کتنی کامیابیاں حاصل فرمائیں، کتنی جنگیں تھیں، اور صحابہ کو درس دیا، دین کو پھیلایا، اتنے عظیم عظیم کام کیے ایک مختصر سے لمحے میں۔ پتہ ہے کس کی بدولت؟ ٹائم مینجمنٹ کی بدولت، اپنے وقت کو با مقصد چیزوں میں گزارنے کی بدولت۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام، ہمیں تو کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایک عظیم رول ماڈل حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں کی صورت میں موجود ہے۔ ہم تو بآسانی وہاں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور خصوصاً جو ہم دینی مدارس کے لوگ ہیں، ہمیں تو پڑھائی سیرت جاتی ہے، اور اگر ہمارا بھی وقت ضائع ہو جائے، ہم بھی
کامیابیاں حاصل نہ کر سکیں، ہم بھی با مقصد زندگی نہ گزار سکیں، تو پھر ہمارا ان دینی مدارس میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر اسوہ حسنہ سیکھ کر بھی، اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر بھی اگر پھر بھی ہم نے بے مقصد زندگی گزارنی ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو دوستو اپنے وقت کی قدر کریں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک لمحہ ہر لمحے کو ایسے گزاریں، یہ لمحات گزر رہے ہیں، زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، تو ہر لمحے کو اس سوچ کے ساتھ گزاریں کہ یہ جو لمحہ گزر رہا ہے اس نے دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا، یہ ایک قیمتی موتی میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ہر لمحے ایک قیمتی موتی ہر لمحے گزر رہا ہے، تو اس کو دی بیسٹ طریقے سے گزارے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی اور اپنے وقت کو ترتیب دے کے با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔